محمد رضوان کا اپنا ایوارڈ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کا نام کرنا بھارتیوں کو آگ لگا گیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ 1967 کی سرحدوں پر ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں استحکام، سلامتی یا امن نہیں ہو سکتا۔ الرٹ سیالکوٹ: جیش محمد کوٹلی آزاد کشمیر کی سربراہ مولانا شاہد لطیف، جو مسجد انور کے چیف ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اپنے گاڑ ہاشم سمیت منڈی کی گوریاں گاؤں میں صبح کے وقت مسجد انور میں نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ ڈسکہ کے قریب پینٹ شرٹ پہنے 3 نامعلوم حملہ آور مسجد میں داخل ہوئے اور نمازیوں پر فائرنگ کی۔ واقعے میں مسجد کے امام عبدالاحد بھی شدید زخمی۔ حماس اسرائیل کشیدگی: چین کے لیے سفارتی چیلنج کیوں؟ حماس کی اسرائیل پر حالیہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے جہاں مشرق وطنی میں دہائیوں سے جاری اس تنازع میں شدت پیدا کر دی، وہیں یہ چین کے لیے بھی ایک سفارتی چیلنج کے طور پر سامنے آیا۔ چین نے جب رواں برس سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کا اعلان کیا تو یہ نہ صرف ایک حیرت انگیز پیش رفت تھی بلکہ وسطی میں چین کی بڑھتی ہوئی سفارتی دلچسپی اور اثر و رسوخ کی جانب بھی اشارہ تھا۔ حماس کی اسرائیل پر حالیہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے جہاں مشرق وسطی میں دہائیوں سے جاری اس تنازع میں شدت پیدا کر دی، وہیں یہ چین کے لیے بھی ایک سفارتی چیلنج کے طور پر سامنے آیا۔ رواں برس مارچ میں جب بینجنگ کے ثالثی سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا معاہدہ ہوا تھا تو چینی میڈیا نے اس خطے میں امریکی برتری کے مقابلے میں چین کی حمایت میں اضافہ قرار دے دیا۔ چین کے اعلیٰ ترین سفارتکار روانگی یہی اس وقت اپنے بیان میں عدیہ دیا تھا کہ ان کا ملک اس پیش رفت کے بعد بھی خطے میں دیگر ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا جو کشیدگی کا سبب ہے۔ حماس کی اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد ہونے والی جانی و مالی نقصان کے بعد چین نے بہت نیچے تلے انداز میں رد عمل ظاہر کیا۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی مذمت یا فریقین سے جنگ ہندی کی اپیل کے بجائے 2 ریاستی حل کے تحت فلسطینیوں کے لیے آزاد ملک کے قیام پر زور دیا گیا۔ تاحال چین کی صدر شی جن پنگ بھی اس صورتحال پر خاموش ہیں۔ خبررساں ادارے راٹرز کے مطابق نیدرلینڈ کی یونیورسٹی آف گرونینگن سے وابستہ چین مشرق وسطیٰ تعلقات کے ماہر بل فیگرا کا کہنا ہے کہ چین کا حالیہ رویہ اس پروپیگنڈے کے اثر کو کسی حد تک ظاہر کرتا ہے کہ وہ خطے میں کوئی غیر معمولی کردار ادا کر سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں چین کی غیر جانب دارانہ موقف پر امریکی اور اسرائیلی حکام نے تنقید کی۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ واضح پوزیشن لینے سے چین کے قریب سے یہ صاف ہو گیا کہ بینجنگ خطے میں قیام امن کی کوشش کے لیے بطور ثالث کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تجربہ کاروبار کا کہنا ہے کہ چین کا محتاط رویہ حیرت انگیز نہیں۔ چین تاریخی طور پر سفارتی کاری میں پھونک کر قدم رکھتا ہے، لیکن اسرائیل اور حماس کی کشیدگی نے اسے مشکل سے دوچار کر دیا، کیونکہ ایک جانب چین روایتی طور پر فلسطینیوں کا حامی رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ سے اس کی دیرینہ مسابقت ہے۔ منگل کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان وانگ ویبن نے اپنی بیان میں کہا، ہم فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں آنے والے حالیہ صورتحال پر چین کے تحفظات واضح کر چکے ہیں اور فریقین پر پوری جنگ بندی کے لیے زور دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تمام فریقوں سے رابطے میں ہے۔ چین رسک نہیں لیتا۔ کورونا وائرس کے باعث جاری 3 سالہ طویل لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابلے کے لیے سفارتی اثر و سراغ بڑھانے کے واسطے کوششیں تیز کر دی تھیں۔ بینجنگ نے مغربی ممالک کے اتحاد اور تنظیموں سے ہٹ کر برکس سے اپنے تعلقات بڑھانا شروع کیے۔ اس طرح یوکرین جنگ کے باوجود روس کے مزید قریب ہوا اور مشرق وسطیٰ اور گلوبل ساؤتھ میں اپنی سفارت کاری کو مزید فعال کر دیا۔ اگرچہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی میں چین کو کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن حالیہ تنازع میں چین اپنی توانائی صرف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ کہ چین عدم مداخلت کی اپنی دیرینہ پالیسی پر کار بند ہے اور یہ پالیسی بعض مرتبہ اس کی بڑی عالمی قوت کے طور پر کردار ادا کرنے کے ہدف سے بھی متصادم ہوتی ہے۔
لندن کے SOES چانیہ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ایسٹیو سانگ کا کہنا ہے کہ صدر شی کی قیادت میں چین چاہتا ہے کہ اسے مشرق وسطیٰ سمیت میں ہر جگہ احترام اور پذیرائی ملے، لیکن ساتھ ہی وہ کسی علاقائی مسئلے یا تنازع کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ چین نے ماضی میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع میں دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ چین کی خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ سائی جین نے گزشتہ برس اسرائیل اور مغربی کنارے پر حکومت کرنے والی فلسطینی اتھارٹی کے حکام، عرب لیگ اور یورپی یونین کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ان ملاقاتوں میں اقوام متحدہ کے مجوزہ دو سیاسی حل کے تحت آزاد فلسطین کے قیام جیسی تجویزات پر بات چیت کی گئی تھی، لیکن فلسطینیوں سمیت خطے کے دیگر فریقوں کے ساتھ محدود تعلقات کی وجہ سے چین کے امکانات بھی محدود ہیں۔ تاہم بعض چینی اسکالر فلسطینیوں کے ساتھ سلوک اور امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے لیے کی جانے والی کوشش کو عالیہ بحران کے اسباب قرار دے رہے ہیں۔ شنگھائی انٹرنیشنل اسٹڈیز یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ فار مڈل ایسٹ اسٹڈیز کی پروفیسر لیو سانگ من کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ابراہیم اکارڈ کو لاگو کرنے کی کوششیں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان عالیہ تنازع کا بیرونی محرک ثابت ہوئی ہے۔